دعوت اسلامی کیا کمال کی تنظیم ہے، دنیا کے 150 سے زائد ملکوں میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے الحمدللہ۔ اس کے دینی کام دیکھیں، ویلفیئر کے کام دیکھیں، ایجوکیشن میں کام دیکھیں، ہیلتھ میں کام دیکھیں، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے کیا کمال کی تنظیم میں عطا فرمائی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات اگر ملائیں تو کم و بیش 14,000 کے قریب اس کی انسٹیٹیوٹس بنتے ہیں، برانچز بنتی ہیں۔ آل ٹوگیدر تقریباً 5 لاکھ بچے اور بچیاں درس نظامی کر رہے ہیں یا قرآن پاک حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں۔ تقریباً 5,30,000 سے زیادہ بچے اور بچیوں نے حفظ و ناظرہ مکمل کر لیا ہے یا عالم دین بننے کا کورس مکمل کر لیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ 5.25 لاکھ بچوں کو بغیر فیس قرآن پاک پڑھانا، درس نظامی کروانا، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ سال کی تقریباً 600 مسجدیں بنانے والی تنظیم، اور پھر آگے چلیں تو تقریباً 150-200 اسکول سسٹم بنا دیے دارالمدینہ اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے تحت، جس میں آل ٹوگیدر 40,000 کے قریب بچے اور بچیاں اللہ کی رحمت سے پڑھ رہے ہیں۔ پھر آگے چلیں تو کالج کا قیام عمل میں آ گیا، یونیورسٹی بننے جا رہی ہے۔ میڈیا کی بات کریں تو جناب 3 زبانوں میں مدنی چینل بنا دیا، اردو میں، انگلش میں، بنگلہ زبان میں۔ سوشل میڈیا کی بات کریں تو 5 کروڑ سبسکرائبر اور فالوورز ہیں۔ کون سا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا جس پہ دعوت اسلامی کی پریزنس نہیں ہے؟ اور پھر جب اینیمیشن یعنی کارٹونز کی بات کی جائے تو وہ کمال کیا کہ بچوں کی تربیت اب ہونے لگی اور 50-60 ملین سوشل میڈیا پہ اس کے ویوز آنے لگے۔ مختلف زبانوں میں ڈب کر کے یہ کارٹونز اب جاری کیے جا رہے ہیں اور بچوں پر شاندار امپیکٹ پڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر ویلفیئر کی بات کریں، کمال ہے۔ 2019-20 میں جب کووڈ آیا تو 1 کروڑ کے قریب عاشقان رسول تک امداد پہنچائی گئی۔ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو 60,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں FGRA فراہم کر چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب پاکستان میں سیلاب آیا تو اربوں روپے کی امداد، کم و بیش 5,000 کے قریب گھر بنا کر ڈیلیور کر دی اور گھروں کی تعمیر کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ 2022 فروری میں جب ترکیہ اور شام میں زلزلہ آیا تو وہاں پر الحمدللہ لاکھوں عاشقان رسول کی امداد کا سلسلہ شروع کیا گیا جو اب تک جاری ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی امداد ہو، اس میں بھی دعوت اسلامی آگے ہے۔ انوائرمنٹ کی بات کریں تو اب تک 3 ملین یعنی 30 لاکھ پودے لگا دیے، اور نعرہ یہ ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ معذور بچوں کی بات کریں تو لاکھوں معذور بچے ہیں پاکستان میں، ان کا علاج بڑا مشکل ہے۔ FRC بنایا، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، اس کی پاکستان میں 4 برانچز بن چکی، سینکڑوں بچوں کا علاج الحمدللہ اس میں ہو رہا ہے۔ پھر اسکل انہینسمنٹ پروگرام شروع کیا گیا جن میں مدرسے کے بچوں کو یا اسکول کے بچوں کو یا اسٹریٹ بوائز جو ہوتے ہیں ان کو جناب وہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس کے ذریعے اپنا روزگار اچھے طریقے سے کما سکیں، اور ان کو کمپیوٹر کی تعلیم، لینگویجز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ مدنی ہوم کی بات کریں تو لاوارث اور یتیم بچوں کے لیے شاندار یتیم خانہ جو ہے مدنی ہوم زیر تعمیر ہے۔ علاج کی بات کریں تو الحمدللہ پہلے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر بنایا اور اب مدنی کلینک کی برانچز بنتی چلی جا رہی ہیں تاکہ امت کو آسان اور سستا علاج مہیا کیا جا سکے۔ پھر ایک ایسی وین بنائی جو ویل ایکوپڈ ہے اور غریب علاقوں میں جا کر غریبوں کا مفت علاج کر رہی ہے۔ کون سی ایسی نیکی ہے جو ہم دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر نہیں کر سکتے؟ تو پھر کیوں نہ اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں۔ اربوں روپے کے اخراجات ہیں، یقین مانیں یہ ہمارے پیسوں کا نصیب جاگتا ہے کہ ہمارے پیسے اس عظیم نیکی کے کام میں شامل ہو جائیں۔ آگے بڑھیے، اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے، اور ہاں مدنی قافلوں میں سفر بھی کیجیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمانے کے بعد سامعین و ناظرین بتائیں، بلکہ خود دیوبندی، وہابی اور تبلیغی جماعت سے منسلک لوگ بتائیں کہ مذہب و ملت کے لیے کیا دعوت اسلامی کے ان خدمات اور قربانیوں کے سامنے تبلیغی جماعت کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا واقعی دعوت اسلامی کے مقابلے میں تبلیغی جماعت بونی نظر نہیں آتی ہے؟ یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ میں دعوت اسلامی کا کوئی رکن یا دعوت اسلامی سے میرا کوئی تعلق بالکل بھی نہیں ہے۔ البتہ دعوت اسلامی کو بالکل قریب سے دیکھنے اور جاننے کا موقع زمانہ طالب علمی میں مجھے ضرور ملا ہے، کیونکہ الحمدللہ یہ بندہ ناچیز خوش نویس بلفظ دیگر کاتب و پینٹر بھی ہے، یعنی قلم سے کتابت اور برش سے خوبصورت تحریر لکھنا جانتا ہے، جس کی وجہ سے زمانہ طالب علمی میں مجھے دعوت اسلامی کا بینر وغیرہ بنانے کا بار بار موقع ملا، اور یوں دعوت اسلامی کے مبلغین، اجتماعات وغیرہ کو بالکل قریب سے دیکھنے اور جاننے کا موقع ملا۔ اور دعوت اسلامی سے کسی معاملے میں مجھے بھی اختلاف ہے، لیکن دعوت اسلامی کے خدمات، ان کی قربانیاں اور مذہب و ملت کے لیے ان کا درد دیکھ کر دل سے ہمیشہ دعائیں ہی نکلتی ہیں۔ دعوت اسلامی نے جس شان سے تبلیغی جماعت کے راستے بند کیے ہیں اور دیوبندیوں کے مکر و فریب سے مسلمانوں کو بچاتے ہوئے ان کی اصلاح کی جو کوششیں کی ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اب اس پر دیوبندی، وہابی، تبلیغی دعوت اسلامی کے خلاف بکواسات کریں، غلط فہمیاں پیدا کریں، کذب و افطرا سے کام لے کر دعوت اسلامی کے خلاف محض آرائیاں کریں، تو اس میں تعجب کیا ہے؟ سامعین و ناظرین، باتیں مزید کی جا سکتی ہیں، مگر اختصار کے ساتھ عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے مقابلے میں تبلیغی جماعت کی حیثیت جاننے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ بہت کچھ بآسانی سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، چاہیں تو آپ کوشش بھی کر لیں۔ لیکن تبلیغی جماعت کی کارکردگیوں کے بعد جب دعوت اسلامی کے انقلابی کارناموں کو آپ جانیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، تو رب ذوالجلال کی قسم آپ دعوت اسلامی کے دیوانے بننے سے اپنے آپ کو نہیں روک پائیں گے۔